یہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ اب ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ ہم جہاد کریں۔ تقریباً 60,000 مسلم ممالک کی فوج تیار ہو کر اعلان جہاد کر دیا جائے اور اسرائیل پر چڑھائی کر دی جائے، اسرائیل کا مسئلہ مستقلاً حل ہو سکتا ہے۔ OIC کہتی ہے عالمی برادری کردار ادا کرے، پاکستان کہتا ہے عالمی برادری کردار ادا کرے، رجب طیب اردوغان کہتے ہیں عالمی برادری کردار ادا کرے۔ تو مجھے بتائیں عالمی برادری کون ہے، کس جن کا نام ہے؟ حماس کی پوری لیڈرشپ، قیادت جو ہے وہ غزہ میں موجود نہیں ہے، وہ فلسطین میں موجود نہیں ہے، وہ الخلیل میں نہیں ہے، وہ القدس میں نہیں ہے، وہ دوحہ میں بیٹھی ہے، قطر میں بیٹھی ہے، 7 اسٹار ہوٹلز میں بیٹھی ہے۔ رجب طیب اردوغان صاحب بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں کہ جی ہم القدس کی طرف بڑھتے ہاتھوں کو توڑ دیں گے۔ بھائی کب توڑنا ہے؟ یعنی کب توڑنا ہے؟ وہ وقت کب آنا ہے؟ اس کے بعد بھی کوئی لمحہ آنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام عدیل احمد آزاد ہے۔ بلال ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید۔ پوری دنیا میں ایک ہی موضوع ہے اور ہم بھی اسی پر بات کریں گے، فلسطینیوں کے بہتے لہو پر، فلسطینیوں کی مظلومیت پر، وہاں پر بچوں، بوڑھوں، جوانوں کی جو لاشیں برآمد ہو رہی ہیں۔ غزہ، الخلیل، القدس اور شیخ جراح کی جو صورتحال ہے وہ بہت افسوسناک ہے۔ ہر مقام پر لاشیں بھی گر رہی ہیں، فلسطینیوں کو بے گھر بھی کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں پر نئی آبادیاں بھی بنائی جا رہی ہیں، اور اب جو رمضان المبارک کے آخر سے ایک صورتحال شروع ہوئی ہے، مسجد اقصیٰ اور شیخ جراح سے اس کا آغاز ہوا۔ شیخ جراح القدس کے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں سے مسلمانوں کو نکالا جا رہا تھا اور یہودیوں کو آباد کیا جا رہا تھا۔ پھر رمضان کے آخر میں جو کچھ مسجد اقصیٰ کے صحن میں ہوا، جو خون کی ہولی کھیلی گئی اور مسلمانوں پر جو تشدد کیا گیا، گولیاں اور گرنیڈ اور شیل پھینکے گئے نمازیوں پر، وہ پوری دنیا نے مناظر دیکھے۔ اس کے بعد غزہ کی صورتحال شروع ہوئی۔ غزہ سے حماس نے کچھ راکٹس جواباً داغے تل ابیب پر، اسرائیل پر، اور پھر اس کے بعد جو تل ابیب سے سلسلہ شروع ہوا وہ بہت افسوسناک ہے، اور اس وقت کی جو کیفیت ہے وہ صرف خون ہے، لاشیں ہیں، اور مظلوم فلسطینی بچوں کی ویڈیوز ہیں، ان کی باتیں ہیں، اور پوری دنیا کے انسانوں کے دل چھلنی ہو رہے ہیں۔ ہماری جو OIC ہے اس نے اس کا ایک اجلاس کیا ہے، اور اس اجلاس کا خلاصہ یہ ہے کہ عالمی برادری آئے اور اس میں کوئی کردار ادا کرے۔ پاکستان کے وزیر اعظم کہتے ہیں عالمی برادری آئے اور وہ کوئی کردار ادا کرے۔ رجب طیب اردوغان کہتے ہیں کہ عالمی برادری کوئی کردار ادا کرے۔ انڈونیشیا اور ملیشیا دونوں طاقتور اسلامی ملک ہیں، تاحال ان کی طرف سے کوئی خاص بڑا بیان سامنے نہیں آیا۔ تو اس وقت دو ہی چیزیں ہیں، یا تو ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس 57 اسلامی ملکوں کے پاس جہاد کی طاقت ہو۔ ہمارے جو 57 اسلامی ملک ہیں، ایک ایک ہزار اگر وہ اپنے فوجی بھیج دیں، جوان بھیج دیں، اسلحہ دے دیں، تو تقریباً یہ 57,000 60,000 کے قریب جو ہے وہ فوج تیار ہو سکتی ہے۔ اسرائیل کی کل آبادی 90 لاکھ ہے، اسرائیل میں بھی 20 لاکھ مسلمان موجود ہیں، تو 90 لاکھ میں سے 20 لاکھ کو نکالیں تو 70 لاکھ وہاں کی آبادی بنتی ہے، اور اگر اس میں سے بھی جو ہے ان کی فوج ہے وہ الگ ہے اور دوسری آبادی الگ ہے، تو تقریباً 60,000 مسلم ممالک کی فوج تیار ہو کر اعلان جہاد کر دیا جائے اور اسرائیل پر چڑھائی کر دی جائے، اسرائیل کا مسئلہ مستقلاً حل ہو سکتا ہے، لیکن ایسی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ اسرائیل ایسا بدماش ملک ہے، 1948 سے لے کر تاحال اس کی سرحدوں کا تعین ہی نہیں ہو رہا۔ 1948 میں اس کی سرحدیں کچھ اور تھیں، 1967 میں اس نے حملہ کر کے القدس پر قبضہ کر لیا، مسجد اقصیٰ کے اس ایریے پر، مشرقی یروشلم جسے مشرقی القدس یا مقبوضہ بیت المقدس کہا جاتا ہے، اس پر قبضہ کر لیا۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ پھر 1974 میں بھی اس نے اپنی سرحدوں کی ایکسٹینشن کی اور دیگر علاقوں کو قبضے میں لیا۔ گولان کی پہاڑیاں وہ ہتھیا چکا ہے، اور مشرقی اردن کو وہ ہتھیا چکا ہے، اور مسلسل، یعنی دنیا کا یہ واحد بدماش ملک ہے جس کی سرحدیں تاحال مکمل نہیں ہو رہی، اور یہ بڑھتا جا رہا ہے، اور گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے وہ اس وقت پوری دنیا کے سامنے ہے۔ اس کی بدماشیوں کو روکنے کے لیے شاہ فیصل نے اور انور سادات نے اور زلفی بھٹو نے اور کرنل قذافی نے 1974 میں
لاہور میں اسلام آباد میں اسلامک کانفرنس کے اندر ایک اعادہ کیا تھا، ایک پلان بنایا تھا، ایک عزم کا اظہار کیا تھا کہ اس کو روکا جائے گا اور اس طرح کا معاملہ کیا جائے گا، لیکن اس کے بعد کی کیفیت دیکھیے۔ 1975 میں شاہ فیصل قتل ہو جاتے ہیں، 1979 میں زلفی بھٹو پھانسی چڑھ جاتے ہیں، 1981 میں انور سادات کو قتل کر دیا جاتا ہے، کرنل قذافی کو کس طرح مارا جاتا ہے وہ پوری دنیا کے مسلمان اور پوری دنیا کے لوگ جانتے ہیں۔ یہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ اب ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ ہم جہاد کریں، ہم قتال کریں، اور قرآن پاک کی آیت آج کے دور میں اس کا تخاطب بھی یہی ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ پاکستان کے مسلمانوں، OIC کے مسلمانوں، پوری دنیا کے مسلمانوں، تم فلسطینیوں کی مدد کے لیے قتال کیوں نہیں کرتے؟ یعنی اس آیت کا آج کے اس لمحہ موجود میں اگر ہم ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے کہ مسلمانوں تم قتال کیوں نہیں کرتے، تم جہاد کیوں نہیں کرتے، تم فلسطینیوں کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عورتیں ہیں، جوان ہیں، وہ مدد کو پکار رہے ہیں، تم مدد نہیں کرتے۔ دوسرا آپشن ہے، وہ ہے آپ کی بات سنی جائے۔ آپ کی بات پوری دنیا میں کوئی نہیں سن رہا۔ OIC کہتی ہے عالمی برادری کردار ادا کرے، پاکستان کہتا ہے عالمی برادری کردار ادا کرے، رجب طیب اردوغان کہتے ہیں عالمی برادری کردار ادا کرے۔ تو مجھے بتائیں عالمی برادری کون ہے؟ کس جن کا نام ہے؟ اقوام متحدہ کا نام ہے، سلامتی کونسل کا نام ہے، یورپی یونین کا نام ہے۔ اگر اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کا نام ہے تو وہ نیو یارک میں ہے، نیو یارک امریکہ میں ہے، امریکہ کا صدر جو بائیڈن ہے۔ جو بائیڈن کہتا ہے کہ حماس پہلے کارروائی کرتی ہے، اسرائیل اس کا جواب دیتا ہے، اور تب وہاں پر لاشیں گرتی ہیں، تب تمہارے بچے فریاد کرتے ہیں، تب تمہاری عورتیں بے آبرو ہوتی ہیں، تب مسلمانوں کو جہاد یاد آتا ہے یا مسلمان اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو حماس کے جواب میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب میں حماس پر بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حماس کس چیز کا نام ہے؟ یہ اسماعیل ہنیہ اور خالد مشل جو اس کے سربراہ ہیں، وہ اس وقت دوحہ میں بیٹھے ہیں، 7 اسٹار جو ہے وہ لگژری ہوٹلز میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے بچے ان کے ساتھ ہیں، عید انہوں نے ادھر سیلیبریٹ کی ہے۔ اب حماس کے کچھ جوان ہیں غزہ سے، وہ راکٹ فائر کرتے ہیں۔ وہ راکٹ کہاں فائر کر رہے ہیں یا ان کے راکٹس کہاں جا کے گر رہے ہیں؟ تل ابیب نے ایک تو راکٹس کے علاوہ ان کے راکٹس کہاں جا کے گرے ہیں؟ یہ BBC کی ایک رپورٹ ہے، آپ کے سامنے موجود ہے، ذرا اس کو دیکھ لیجئے۔ یہ لکھتے ہیں کہ اکثر خلیجی ریاستوں کو ایران کے حمایت یافتہ عسکریت پسند گروہ حماس سے کچھ زیادہ لگاؤ نہیں ہے، جو اب تک اپنے اہداف میں تمیز کیے بغیر، دوبارہ سنیے پڑھیے، جو اب تک اپنے اہداف میں تمیز کیے بغیر اسرائیلی قصبوں پر 1000 سے زیادہ راکٹ اور میزائل داغ چکا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ حماس کو مسلمان ممالک کی حمایت حاصل اس لیے نہیں ہے کہ وہ حزب اللہ کے ساتھ اور ایران کے ساتھ اپنے آپ کو سیکٹیرین کر چکا ہے، اور اس کی لیڈرشپ غزہ میں موجود نہیں ہے۔ اسماعیل ہنیہ جو ہے وہ دوحہ میں بیٹھا ہے، خالد مشل جو ہے وہ دوحہ میں بیٹھے ہیں، اور وہاں سے بیٹھ کر وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ اور حماس کر کیا رہا ہے؟ اپنے اہداف تک اس کے راکٹس نہیں پہنچ رہے، وہ قصبوں میں، غاروں میں، جنگلوں میں مار رہا ہے۔ جواباً اسرائیل کیا کرتا ہے؟ وہ شہری آبادیوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے، شہری آبادیوں پر بم مار رہا ہے، اور وہاں پر مسلمان بچے بھی مر رہے ہیں، عورتیں بھی مر رہی ہیں، جوان بھی شہید ہو رہے ہیں، اور ایک آہ و بکا کی کیفیت ہے۔ OIC کہتی ہے عالمی برادری کردار ادا کرے، پاکستان کہتا ہے عالمی برادری کردار ادا کرے۔ عالمی برادری کا سربراہ جو بائیڈن کہتا ہے کہ تمہاری حماس جو ہے وہ راکٹ فائر کرتی ہے، حماس کے راکٹ ٹھیک جگہ پہ نہیں لگ رہے۔ یہ عالمی ماجرا کیا ہے یہ ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا۔ حماس کی پوری لیڈرشپ، قیادت جو ہے وہ غزہ میں موجود نہیں ہے، وہ فلسطین میں موجود نہیں ہے، وہ الخلیل میں نہیں ہے، وہ القدس میں نہیں ہے، وہ دوحہ میں بیٹھی ہے، قطر میں بیٹھی ہے، 7 اسٹار ہوٹلز میں بیٹھی ہے، اور وہاں پر وہ لگژری لائف گزار رہے ہیں۔ عید انہوں نے وہاں سیلیبریٹ کی ہے۔ یعنی اسماعیل ہنیہ نے اپنے بچوں کے ساتھ 7 اسٹار ہوٹل میں عید منائی ہے، اور اس کے بعد وہ وہیں سے خطاب کرتے ہیں۔ وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، غزہ میں مسلمان بچے مر رہے ہیں، القدس میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، الخلیل میں مسلمان مر رہے ہیں، شیخ جراح میں مسلمانوں کے گھر چھینے جا رہے ہیں، اور حماس جو ہے وہ جو ہے راکٹ داغتی ہے، اور اپنے آپ کو، یعنی حماس اس وقت مسلمانوں کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی، یعنی حماس ہے، حزب اللہ ہے یا حوثی ہے،
یا اور دیگر جو جماعتیں ہیں یہ سیکٹیرین ہو چکے ہوئے ہیں، اور یہ اس طرح کی کیفیت میں ہیں، تو مسلمانوں کی آواز دونوں جگہ پر موجود نہیں ہے۔ نہ تو ہم جہاد کر پا رہے ہیں، نہ تو قتال کر پا رہے ہیں، اور نہ ہی جو وہاں پر موجود حماس ہے وہ ٹھیک طرح سے کوئی کردار ادا کر رہی ہے، اس کی لیڈرشپ بھی وہاں نہیں ہے، اور اس کے نشانے بھی غلط لگ رہے ہیں، غلط جگہ پر جا رہے ہیں۔ تل ابیب نے ایک دو گاڑیوں کے علاوہ ٹھیک جگہ پر ان کے نشانے نہیں لگے ہیں، تو کیوں نہیں لگ رہے ٹھیک جگہ پہ؟ وہ ٹھیک جگہ پہ کیوں نہیں مار رہے؟ انہیں ٹھیک جگہ پہ مارنا چاہیے، تاکہ اسرائیل کا یعنی بنیامین نتن یاہو کے آفس پہ ماریں، وہاں کی فوج کے جو وہاں پہ مقامات ہیں وہاں پر ماریں۔ صحراؤں میں ان کے راکٹس جا رہے ہیں، خود ان کی لیڈرشپ دوحہ میں بیٹھی ہوئی ہے، اور جو بائیڈن کہتا ہے ان کو روکو تو ہم بات کریں گے، اور ہمارے مسلمان حکمران کہتے ہیں کہ عالمی برادری کردار ادا کرے۔ تو ایک مایوسی کی کیفیت ہے۔ میں مطلب یہ سچ باتیں میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس وقت یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ رجب طیب اردوغان صاحب بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں کہ جی ہم القدس کی طرف بڑھتے ہاتھوں کو توڑ دیں گے۔ بھائی کب توڑنا ہے؟ یعنی کب توڑنا ہے؟ وہ وقت کب آنا ہے؟ اس کے بعد بھی کوئی لمحہ آنا ہے کہ آپ اٹھیں گے اور جو ہے وہ توڑ دیں گے اور فتح کر لیں گے، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چل پڑیں گے، یا صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے نقش قدم پر چل پڑیں گے اور یہ سب کچھ کریں گے؟ مطلب کس بات کا انتظار ہے؟ کس کا انتظار ہے؟ کب کریں گے ہم؟ تو جیسے میں نے ماضی کا حوالہ دیا کہ یہ کرنا آسان نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کر سکتا ہے تو اسے کرنا چاہیے۔ ہم اس کے پیچھے چلیں گے، اس کے نام کی مالا جپیں گے، اور اسے اپنا ہیرو تسلیم کریں گے۔ کوئی بھی آ جائے، رجب طیب اردوغان آ جائیں، کوئی اور عرب حکمران آ جائے، عمران خان صاحب آ جائیں، کوئی اور آ جائے، ہم اس کے ساتھ ہوں گے، اور اس کے لیے ہمیشہ شکریہ بھی ادا کریں گے۔ دائیں بائیں لڑنا پڑا ہم لڑیں گے۔ تو دو ہی راستے ہیں، یا طاقت حاصل کر لیجئے اور دشمن کو ملیا میٹ کر دیجئے، یا بات کرنے کا سلیقہ سیکھ لیجئے، دنیا آپ کی بات سن سکے اور آپ کی بات میں وزن ہو، آپ کی بات تسلیم کی جائے۔